إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألا يعلم بأن الله يرى. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور واجب الاحترام نوجوانوں، ہمارے مسلمان اکثر و بیشتر ایک بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھیے، یورپ میں، جاپان میں، فرانس میں، امریکہ میں لوگ اس قدر مہذب ہیں، اس قدر وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں کہ وہاں کوئی شخص چوری نہیں کرتا، وہاں کوئی شخص ڈکیتی نہیں کرتا، وہاں جناب لوگ ٹریفک کے قوانین کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ وہ تو مہذب قومیں ہیں نا جی، اور ہم تو قوم ہیں ہی نہیں. یہ بات ہمارے مسلمان جو یورپ سے، کفار سے، ان کی تہذیب اور ان کے کلچر و ثقافت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہ بات کرتے سنائی دیتے ہیں. میرے قابل احترام بھائیوں، اس بات کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ بات ہے کیا، اور کیا واقعی یہ بات اسی طرح ہے جس طرح بتائی اور سنائی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے. وہ قومیں ہم سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہیں، وہ قومیں ہم سے زیادہ گناہ سے نفرت کرنے والی نہیں ہیں. وہ قومیں اگر ٹریفک کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتی ہیں، یا وہ ہم سے زیادہ ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں ہم سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں، تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کا مرنے کے بعد کی زندگی پر ہم سے زیادہ مضبوط یقین ہے، یا وہ انسانیت کا زیادہ دکھ درد رکھنے والے ہیں، یا وہ زیادہ امن و امان معاشروں میں قائم کرنے کے خواہش مند ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ ان کی حکومتوں نے ان کے اوپر قانون کا ڈنڈا بہت زیادہ برسایا ہے، اور وہاں
لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ رانگ سائڈ سے گاڑی نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے وہ اشاروں کی پاسداری کرتے ہیں، سگنلز پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ادھر ہم نے وائیولیشن کی اور ادھر فوراً کیمرے کی آنکھ وہ ہماری گاڑی کا نمبر محفوظ کر لے اور ہمیں ہمارے گھر میں چالان اور اس کا جرمانہ اور فائن بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ان کیمروں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ ڈنڈے کے زور پر، وہ قانون کے شکنجے میں آنے سے بچنے کے لیے ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں، ورنہ جہاں ان کا زور چلتا ہے اللہ کی قسم وہ انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں، بلکہ ایسی ایسی کرتوتیں کرتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور کسی وعدے کی کوئی پاسداری نہیں، کسی عالمی قانون کی کوئی پاسداری نہیں۔ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون، اللہ کی قسم۔ اور دنیا کے بڑے بڑے بدماش جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن اور عورتوں کے حقوق کے اور بچوں کے اور جانوروں کے حقوق کے جو دعوے دار کہتے تھکتے نہیں ہیں، آج انہیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ عید کے دن ہونے والے ظلم و ستم نظر نہیں آتے۔ واللہ میں نے عید کے دنوں کی ایک ویڈیو دیکھی کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر عید کے زیورات پہنے ہیں، ہاتھوں پہ مہندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ظالم، وہ جانوروں سے بھی گئی گزری قوم، وہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں جیسے بچوں کے اوپر اندھا دھند اور وحشیانہ بمباری کرتے ہیں۔ اور کہاں گئی وہ مہذب قومیں؟ کوئی دنیا کے اندر کون سی مہذب قوم ہے، کون سی مہذب حکومت ہے جس نے آگے بڑھ کر ان کا ایکشن لیا ہو کہ بھائی ان معصوم بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بھائی آپ معصوم بچوں کو خون میں کیوں نہا رہے ہو؟ ان بیچاری عورتوں کے جو کھانا لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، ان کے پاس رہنے کے لیے رہائشیں نہیں ہیں، ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں گئی ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں؟ پاکستان کے اندر بھی انسانی حقوق کے نام پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ چند پیسے ٹکے لے کر یورپ سے جلوس نکالنے والی 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کے نام پر منانے والی عورتیں آج آپ کو ان مظلوم عورتوں کے لیے سڑکوں پر جلوس نکالتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ پوری دنیا کے اندر کفر ظلم کر رہا ہے، بچوں پر، عورتوں پر، ہسپتالوں پر بمباری، مسجدوں پر بمباری، گھروں پر بمباری، سول آبادیوں کے اندر بمباری، کوئی تہذیب نہیں۔ کیوں؟ یہاں ان کا ڈنڈا چلتا ہے، یہاں کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو ان کو دیکھ رہا ہو اور اس کیمرے کی ریکارڈنگ کی روشنی میں ان پر ایکشن لیا جا سکے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ظاہر میں جو ہمیں ان کی چکا چوند ترکیاں ہمارے نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، اللہ کی قسم، سراب ہے، سراب۔ جس طرح ریگستان میں کسی شخص کو دور سے دیکھتا ہے نا تو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب
وہ آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ چمکتا ہوا، بظاہر چمکتا ہوا پانی جو حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، وہ اور آگے چلا جاتا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کی صاف ستھری سڑکیں اور ان کے ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرنے سے دھوکہ مت کھائیے۔ پتہ تو چلتا ہے جب یہ سارے کیمرے اتر جائیں، پتہ تو تب چلتا ہے ان کی انسانیت کا۔ یہ کیمروں کی اور لا اینڈ آرڈر کے ڈنڈے کی بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے واللہ کئی دفعہ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں انہی تہذیب یافتہ قوموں کی کہ کسی بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر لائٹ چلی گئی، اب کیمرے نہیں چل رہے، انہوں نے وہ لوٹ مار کی ہے کہ جس کی مثال ملنا ممکن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ، کئی مسلمان اور کئی سکھوں کی بھی میں نے دیکھی، وہ کسی یورپ کے ملک کا نام لیتے ہیں اور وہاں جا کر کسی جنگل میں ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ سب ریٹنگ کے چکر ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلانے کے لیے سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ وہ جناب ایک جنگل کے اندر تھوڑا سا شہد رکھتے ہیں ایک دو ٹیبلوں پر اور کہتے ہیں جی دیکھیے جی دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، اور یہاں دیکھیے یہ جناب شہد کی ڈبیاں پڑی ہیں اور یہاں کوئی بیچنے والا نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ آتا ہے اور یہ اس ڈبے کے اندر پیسے ڈالتا ہے اور اپنی مرضی سے شہد لے کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے جھوٹے اور پرفریب واقعات کے ساتھ اس قوم کی ایمانداری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان قوموں کی دیانتداری اور انسانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جناب یہ جانوروں کے حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں، انسانوں کے حقوق کے۔ کوئی کتا کوئی بلی مر جائے ان کی جان پہ بن جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے خون میں نہا جائیں اور ان کی بے گناہ عورتیں وہ خون میں لت پت ہو جائیں، ان کے سر پہ جوں تک نہیں رنگتی، اس وقت ان کی انسانیت کہاں جاتی؟ بہرحال بات کسی اور طرف نہ نکل جائے میرے قابل احترام بھائیوں، یہ پوری دنیا کے اندر کیمرے کی ایجاد سے یقیناً کرائمز کے اندر، جرائم کے اندر کافی حد تک کمی آئی ہے۔ بڑے بڑے مالز کے اندر لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، اور انسان اس کیمرے سے ڈر کر کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ اگر رکھتا بھی ہو تو ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اور آج آپ کے شہر میں بھی بے تحاشا کیمرے لگا دیے گئے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ جرائم کو کم کیا جا سکے۔ کرنا چاہیے کیمرے لگانا اور اس کے ذریعے سے مجرموں کو پکڑنا، یہ ایک مستحسن عمل ہے، لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیمرے سے زیادہ، کیمرہ تو میرے قابل احترام بھائیوں 24 گھنٹے انسان کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ مین روڈ پہ کر لے گا، چھوٹی گلی میں نہیں کر سکے گا، چھوٹی گلیوں میں کر لے گا، کھیتوں کھلیانوں میں نہیں کر سکے گا، جنگلوں پہاڑوں میں نہیں کر سکے گا، بند کمروں میں نہیں کر سکے گا۔ کہاں کہاں کیمرے لگاؤ گے؟ اور ابھی چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے ادارے کے باہر کسی نے ایک فلیکس لگی ہوئی تھی تو یہ پھاڑ دی ہے۔
تو میں نے کہا ویڈیو سینڈ کریں، دکھائی، مجھے ویڈیو بھیجی، وہ کہتے ہیں جی ویڈیو میں رزلٹ ہی صحیح نہیں ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کیمرے کی ہونے کے باوجود بندہ نہیں پہچانا جا رہا۔ کتنی ہی دفعہ ایسے ہوا، ایک دفعہ ایک جگہ سے کسی کی بائک گم ہو گئی، جہاں سے بائک گم ہوئی میں نے اس کے ساتھ میرے دوست کا گھر تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا اپنی ریکارڈنگ چیک کر دیں، دن دہاڑے موٹر سائیکل بائک سے چوری ہوئی ہے سورج کی روشنی میں، تو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا۔ تو وہ پہلے تو سارا دن کہتے رہے کہ اچھا کرتے ہیں بتاتے ہیں، بندہ بلاتے ہیں چیک کرنے والا، پھر شام کو ان کا میسج آ گیا کہ وہ تو ہمارا DVR ہی خراب تھا، ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر خراب تھا، ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ کیمرے کی آنکھ کبھی دیکھتی ہے کبھی نہیں دیکھتی، کبھی دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، پیچھے سیو کرنے والا سسٹم خراب، اور کبھی رات کے اندھیرے کی وجہ سے صحیح بندے کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، تو انبیاء کرام نے انسانوں کو کیمروں سے نہیں ڈرایا، بلکہ انبیاء کرام نے انسانوں کو ان کے پیدا کرنے والے رب سے ڈرایا۔ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، خبردار، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں دیکھ بھی رہی ہے کہ نہیں، لیکن انبیاء کرام نے یہ سبق پڑھایا، خبردار لوگوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ تمہیں ضرور دیکھ رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے بے شمار مقامات پہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جاؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں نا، ماہ رمضان کے روزوں کا ایک بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم پانی نہیں پی سکتے؟ کیا ہم لوگوں سے بچ کر، کیمرے کی آنکھ سے، والدین سے، بڑوں سے بچ کر، مولوی صاحب، امام صاحب سے بچ کر، کیا ہم گھر کے اندر جا کر اپنے کمرے میں، واش روم میں، کچن میں، اپنے ہاسٹل میں، کسی بھی جگہ چھپ کر کیا ہم پانی کا گھونٹ نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم کھانا نہیں کھا سکتے؟ لیکن میرا خیال ہے کوئی ہزاروں میں ایک ایسا بدبخت ہوگا کہ جس کا اتنا بھی یقین نہ ہو اللہ پر، اور وہ بظاہر روزہ رکھے اور اندر کھاتے کھاتا پیتا رہے، ورنہ اکثریت مسلمانوں کی اس بات پر یقین رکھتی ہے، اور روزہ سچی بات ہے کہ اس یقین کو مزید پختہ کرتا ہے کہ اے بندے، تو اکیلا تنہائی میں کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا، کیوں نہیں ایک ہی بستر پہ لیٹا ہوا تو اپنی بیوی سے جائز خواہشات کیوں نہیں پوری کر رہا؟ رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں ہے، آخر سبب کیا ہے؟ سبب صرف یہی ہے کہ میرا کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ضرور دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھے۔ اللہ اکبر، اس نے کرامن کاتبین بھی بٹھا رکھے ہیں کہ جو آپ کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں ریکارڈ کے طور پہ۔ اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے مقرر کردہ فرشتے بھی ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی بات ابھی منہ سے نکلی نہیں، فرشتوں نے فوراً نوٹ کر لی۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بے شمار مقامات پہ بیان کیا۔ جس سورہ مبارکہ میں پہلی وحی کا تذکرہ ہے، سورۃ العلق، اس کے اندر ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے
ہوا یوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس سجدے میں تھے، سجدے میں. ابھی باجماعت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن کسی نہ کسی انداز میں نماز پڑھنے کی بہرحال ترغیب اور تلقین ضرور تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز. ابو جہل اور کچھ دیگر شیطان وہاں قریب ہی بیٹھے ہوئے. ابو جہل کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی ہے جو فلاں شخص نے آج اونٹ ذبح کیا ہے تو اس کے اونٹ کے اندر سے جو اس کی بچہ دانی نکلی ہے یا اجری نکلی ہے وہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دے. آپ کو ستانے کی نیت سے، شرارت کی نیت سے. ایک بدبخت کہتا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں. وہ اٹھا گیا اور اس نے لا کر وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو اس نے لا کر آپ کے سر مبارک کے اوپر رکھ دی. اب وہ کافی وزن تھا اس کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے اٹھا نہیں جا رہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت قریب ہی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت بڑے کمزور تھے. کہتے ہیں کہ میں بہت کمزور تھا اور وہ خبیث بڑے طاقت میں تھے. میں بڑا پریشان ہوا، بڑا دکھی ہوا، کاش کہ میں طاقت میں ہوتا اور میں آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا. بہرحال کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے، آخر ان کا تو باپ بھی تھا نا، صرف نبی نہیں باپ بھی تھا. انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹا دیا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے اس وقت ان ظالموں قریشیوں کے نام لے لے کر ان پر بد دعا کی تھی 6 آدمیوں کے لیے. اور پھر بدر کی لڑائی میں ان سب کی ڈیڈ باڈیاں اور وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو گھسیٹ کر بدر کے ڈیڈ اور مردہ کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا. اس وقت اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی تھی اور وہ آیت یہ تھی، الم یعلم بأن اللہ یرا. کیا اس ظالم ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا یہ اتنی بات بھی نہیں جانتے تھے کہ اس سارے منظر کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر ان کے دل و دماغ میں یہ یقین ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کبھی اس طرح کی کمینی حرکت نہ کرتے. اور انہیں پتا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ ہماری گرفت فرمائے گا، کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. اور اللہ نے پھر گرفت فرمائی. غزوہ بدر کے دن پھر یہ ذلیل و رسوا ہوئے اور ان کی ڈیڈ باڈیاں اٹھانے اور دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا. گھسیٹ کر مردار کی طرح ان کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں بار بار اللہ پاک نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح خوب دیکھنے والا ہے. اگر بندہ یہ یقین کر لے نا ہر وقت 24 گھنٹے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سچی بات ہے کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، سب گناہوں کو چھوڑ دے جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کسی انسان کوئی جا رہا ہو موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، رانگ سائڈ پہ جا رہا ہو یا بغیر نمبر پلیٹ کے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جا رہا ہو، اسے پتہ چل جائے وہ چوک پہ پولیس کھڑی ہے، کیا حالت بنتی ہے؟ کیا حالت بنتی ہے؟ اگر 3 بندے بیٹھے ہوں فوراً اتر جاتے ہیں، کئی گلیوں میں گھس جاتے ہیں، کئی واپس بھاگ جاتے ہیں. پولیس والا کیا بیچارے کی کے پاس کیا اتھارٹی؟ ایک تمہارے جیسا انسان ہے نا، تھوڑا سا اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، چلان کر دے گا. اس سے ڈر کے انسان سنبھر جاتا ہے، سدھر جاتا ہے. اور اب یہ کیمرے لگنے سے دیکھیے گا کتنے لوگ سدھر جائیں گے،
کتنے لوگ رانگ سائڈ پہ ڈرائیونگ نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ کئی چوریوں سے ڈکیتیوں سے باز آ جائیں ایک چھوٹے سے کیمرے سے ڈر کر۔ اے انسان تو سدھر جاتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے دیکھنے کا تجھے یقین کیوں نہیں؟ تجھے اس بات کا کیوں یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک میری ساری زندگی کی ویڈیو دکھائے گا؟ سورۃ الملک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہر کو، باطن کو، اور اس کے بعد فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بلا وہ کیوں نہ جانے، وہ ظاہر باطن کو، تمہارے ظاہر باطن کو کیوں نہ جانے، جبکہ وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بلا وہ بھی نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا بلا وہ بھی نہیں جانے گا جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کیمرے لگانے والی، یہ پولیس، یہ فوج، یہ ایجنسیاں، یہ حکومتیں، یہ اللہ کی قسم یہ ہمیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو خود ان میں سے اکثر خود مجرم ہوتے ہیں، جو ہمیں پکڑ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر خود مجرم کرپٹ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور وہ رب کیوں نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا لطیف ہے۔ لطیف کا معنی بڑا باریک بین ہے۔ جتنا دنیا کے لیٹسٹ سے لیٹسٹ کیمرہ ہو سکتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ وہ رب باریک بین ہے، بلکہ ان کیمروں کا تو اس کے باریک بین ہونے اور اس کے بصیر اور دیکھنے والا ہونے کے ساتھ کوئی ریشو اور مشابہت اور کوئی نسبت بنتی ہی نہیں۔ یہاں بڑی بڑی ریزولوشن والے بڑے بڑے نائٹ ویژن کیمرے لگ جاتے ہیں، لیکن جس طرح کا رب دیکھ سکتا ہے نا 24 گھنٹے، اس طرح کا دنیا کا کوئی اعلیٰ ڈیوائس کیمرہ نہیں دیکھ سکتا۔ رات کو بھی دیکھتا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے۔ اور بلکہ یہ کیمرے اور یہ جدید آلات تو آپ کو اس وقت دبوچتے ہیں نا جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے، اب وہ کس نیت سے جا رہا ہے، اچھی نیت سے جا رہا ہے، بری نیت سے، کس مشن پہ جا رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیمرہ بتاتا؟ کیمرہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن وہ رب وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے کہ اندر دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ پاک سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، لوگوں جب تم میں سے کوئی 3 لوگ کہیں چھپ چھپا کر سرگوشی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے قریب اپنے سر جوڑ کر کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی منصوبہ بندی بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت تم 3 ہوتے ہو نا، کہیں چھپ چھپا کر کسی غار میں، کسی پہاڑ پر، کسی کمرے میں چھپ کے 3 بندے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، فرمایا چوتھا تمہارا رب ہوتا ہے، اور اگر تم 4 ہوتے ہو تو 5واں تمہارا رب ہوتا ہے، اور اگر تم 5 ہوتے ہو تو 6واں تمہارا رب وہاں ہوتا ہے۔ تمہاری ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ کیمرے تو سارے کیمرے سارا کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، کچھ کیمرے، اکثر کیمرے صرف دیکھتے ہیں۔ وہ رب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ظاہر بھی، پوشیدہ بھی، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو، اسی عقیدے اور ایمان کو عبادت کی جان اور روح قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں صحابہ کو دین سکھانے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال و جواب کیے، تو اس سوال و جواب کے اندر ایک بات یہ بھی آئی تھی، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا نیکی کسی پہ کرنا، ایک احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن سے، یعنی کسی چیز کو انتہائی سب سے اچھے طریقے سے کرنا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کوئی کام کرنا۔ تو عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے
کہ عبادت کو اتنا سنوار کر کرنا، اتنا خوبصورت طریقے سے کرنا. فرمایا احسان، عبادت میں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہے. فرمایا ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تیرا ایمان کمزور ہے نا، تو اپنے اندر یہ کیفیت نہیں عبادت میں پیدا کر سکتا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کر کہ کم از کم تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. روزے میں بھی یہ کیفیت، نماز میں بھی یہ کیفیت، حج عمرے میں بھی یہ کیفیت، کاروبار معاملات کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کرو تو ہر چیز عبادت بن جائے. جب ہمارا یہ یقین ہوگا نا ہمارا رب دیکھ رہا. پھر یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی اس تربیت کی وجہ سے لوگوں میں ایسا ایمان اور یقین پیدا ہو گیا کہ پھر اس وقت تو کوئی کیمرہ نہیں تھا، اس وقت تو پولیس اور فوج اور ایجنسیز یہ سارا سسٹم بھی اتنا منظم اور آرگنائزڈ نہیں تھا، بلکہ اکثر مواقع پہ تو تھا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود ایسا انقلاب آیا اس معاشرے میں، ایسا انقلاب آیا ان معاشروں میں. پہلا واقعہ سماعت فرمائیے، ایک دو واقعات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کے کسی نبی کے دور کا واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں ایک کفل نامی نوجوان تھا. ایک ہے نا ذل کفل، ایک ہے کفل. کفل نامی ایک نوجوان تھا، بڑا ویل سوٹڈ بوٹڈ، کھاتا پیتا، بڑا ویل سٹیٹس والا تھا. لیکن اس نے اپنی جوانی کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو چھوڑا ہو. ہر گناہ کو اس نے ٹیسٹ کیا ہو، جو جی میں آتا. اس دور کا بگڑا ہوا نوجوان سمجھ لیں. اب یہ اس کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں چل رہی ہیں، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے. ایک دن اس کی ایک چچا زاد بہن، غالباً اس کی کزن تھی، اس کو ادھار پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. کسی معاملے میں وہ بڑی پھنس گئی. وہ اس کے پاس آتی ہے کہ مالدار آدمی ہے، میرا کزن ہے، کہتی ہے کہ مجھے 60 دینار کی ادھار ضرورت ہے. اس نے کہا پیسے دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساتھ ہی اس سے برائی کی شرط رکھ، میری گندی خواہش کو تو نے پورا کرنا ہے. وہ مجبوراً مان گئی. جب بدکاری برائی کرنے کا وقت آیا اور مطلوبہ جگہ پر وہ دونوں پہنچ گئے، اب یہ لگا اس کے ساتھ بدکاری کرنے، منہ کالا کرنے، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے. تو وہ اللہ کی بندی نیک تھی، پارسا تھی، اور اس نے ساری زندگی کبھی اپنی جوانی کو داغدار نہیں کیا تھا. اب وہ اس مجبوری کے اندر ایسی پھنسی. اب جب وہ برائی کا وقت آیا وہ تھر تھر کانپنے لگ گئی. اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کے ڈر سے. یہ جو گناہ پر بالکل تیار تھا یہ نوجوان، یہ پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تمہیں. بہرحال اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں کہ یہ ساری زندگی میں نے کبھی یہ ناجائز اور حرام تعلق کسی نوجوان سے قائم نہیں کیا، آج پہلی دفعہ یہ حرام کام کرنے لگی ہوں، میں اس وجہ سے ڈر رہی. اللہ پاک نے وہ ڈر، اس نیک لڑکی کا ڈر، تقوی اور خوف اور اللہ پر یقین اس بدکار نوجوان کے دل میں بھی منتقل کر دیا. اس کے کردار سے یہ بھی متاثر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نوجوان لڑکی نے تو کبھی گناہ کیا بھی نہیں اور یہ اللہ سے ایسے تھر تھر کانپ رہی ہے، اور میں نے تو اتنے زیادہ بدکاریاں کی ہیں اور زناکاریاں کی ہیں، شرابیں پی ہیں، قتل کیے ہیں، تو میرا کیا بنے گا. اس چیز نے اسے بدل دیا اور وہ گناہ کے ارادے سے
باز آ گیا اور جا کر گھر اللہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کی مصلی پہ کھڑا ہو کر آہوازاریاں کرتا رہا، ساری رات اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہا، اور اسی حالت میں اس کی جان اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بطور ایک معجزہ اور کرامت کے جب صبح ہوئی، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے نا یہ بڑا بدکار ہے، یہ بڑا عیاش ہے، اب اللہ پاک کے ہاں اس شخص کا سٹیٹس بدل چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے گھر پر اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں سے ایک جملہ لکھوا کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہ بدکار کفل نہیں ہے، بلکہ اب یہ میرا ایک مقرب بندہ بن چکا ہے۔ اس کے مکان پر باہر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل۔ لوگوں، اللہ پاک اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے کفل کو معاف فرمایا۔ مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میری کوئی ڈیوٹی لگائیں، اسلام سے پہلے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اسلام کو بھی بڑا نقصان پہنچایا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی دین کا مشکل سا کام بتائیے تاکہ میں پچھلے گناہوں کی تلافی کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا چلو مکہ مکرمہ جایا کرو، اور یہ مدینہ منورہ کی بات، مکہ میں جاؤ اور وہاں تمہارے جو مظلوم بھائی قید میں ہے نا، کافروں کی قید میں پھنسے ہوئے، ان کو وہاں سے رہا کروا کے لاؤ۔ یہ گیا، اب رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، کسی چوک چوراہے میں اس کی سابقہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے والی اس کی معشوقہ مل گئی، اس کا نام تھا عناق۔ اس نے کہا ویلکم، جی آیا نا، اور چونکہ پہلے سے ان کا ایک تعلق رہا تھا لمبے عرصے تک، اس نے کہا کہ آج کی رات ہمارے نام کیجیے، ہمارے پاس رہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور تھے وہاں سے؟ سینکڑوں کلومیٹر دور، کوئی شخص دیکھنے والا، رات کا وقت ہے، اگر چھپ چھپا کے دونوں کہیں چلے جاتے ایک طرف تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس نے کہا نہیں، عناق سے کہا نہیں، نیور، ناممکن ہے۔ اس نے کہا میں وہی عناق ہوں جو تمہاری سابقہ گرل فرینڈ۔ اس نے کہا عناق تم تو وہی ہو لیکن مرثد وہ نہیں رہا، تم تو وہی ہو مرثد وہ نہیں رہا۔ مرثد اب اسلام قبول کر چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے، اور اللہ پاک نے زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی جنگل میں گئے، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اسے چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کا ایمان چیک کرنے کے کہتے ہیں یہ تمہارے پاس اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں کوئی ایک آدھی بکری مارے والے کرو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، گوشت اس کا پکاتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے گوشت پکاتے ہیں، ہم بھی کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، اور ہم آپ کو اس کی پیمنٹ بھی کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو ملازم ہوں، غلام ہوں، دیہڑی پہ یہ کام کر رہا ہوں، مزدوری پہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا مالک کون سا یہاں پاس ہے، اتنا بڑا ریوڑ ہے، سینکڑوں بکریاں ہیں، اسے کیا پتا چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو کہہ دینا کہ بکری بیمار ہو گئی تھی، کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا، کیا فرق پڑے گا۔ اس نے کہا پہچانتا ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کہنے لگا اچھا اگر ایسے کر لوں تو پھر وہ بات کہاں گئی، پھر این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر ایسا کر لوں میں، چلو مان لیا میں نے ایسا کر لوں، کوئی بہانہ لگا دوں، جھوٹ بول دوں، تو پھر یہ بتاؤ کہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ جو اللہ پر ہمارا یقین ایمان ہے وہ کہاں، کس کھاتے میں ڈالوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ایک دودھ
میں پانی پلانے والا واقعہ تو آپ سب نے کتابوں میں پڑھا ہوگا بچپن میں، حضرت عمر کے دور میں ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ تھوڑا ہے، آج کچھ اس میں پانی ملا لو، مقدار تو پوری کرنی ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے، انہوں نے اندر سے یہ مکالمہ سنا، بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ ماں، خلیفہ حضرت عمر نے ایسا کرنے سے منع کیا ہو۔ ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا یہاں دیکھ رہا ہے گھر میں؟ اس نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں کا یہ ایک بنیادی سبق ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرما دے، اللہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا فرما دے تاکہ ہم ہر گناہ سے پاک ہو جائیں، تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔